بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. میں نے مجلس کا آغاز پہلی مجلس سے ایک دعا سے جو ایک ایکسٹراڈنری دعا ہے جو عام طور پہ ہمارے پاس پڑھی نہیں جاتی. ہم کبھی بھی اس دعا کو اپنے روٹین لائف میں نہیں لے کے آتے. عجیب دعا ہے. 2 دن سے آپ سن رہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب. عام طور پہ نہیں کرتے دعا، اس کے لیے کہا گیا پھر اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. آخرت میں لائف آفٹر ڈیتھ میں مولا حسین کی شفاعت کی. عام طور پہ میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، میجورٹی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا یہ بات کہ میں بولوں کہ مولا میری شفاعت کر دینا. ہم نے تو گرانٹیڈ لیا اسلام، اپنے سارے اعمال کو ایسا گرانٹیڈ لیا کہ ہم کو تو کچھ ہونا ہی نہیں. مسلسل دعا کرو، اپنی خنوت میں پڑھو، خالی آپ کر کے دیکھو، یہ 24 گھنٹے اس کا ورد کرو، اس کے بعد دیکھو کہ کیسے کیا حالات ہوتے. دنیا میں زیارت امام حسین ہو جائے ایک دفعہ کر کے ہم تھینک یو ویری مچ ہے واپس. اس کے بعد ایوری ڈے دعا کرو. دیکھیے اسلام دعا، آپ مثالی طور پہ آپ دعا کریں کہ مولا مجھے زیارت حسین نصیب. اب ابھی گئے نہیں لیکن اس کا ثواب تو ملا. اسلام نیت کا اجر دیتا. 50% تو ثواب مل گیا. جانا ہوا یا نہیں ہوا وہ بات کی بات ہے. اگر چلے گئے تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہیں گئے تو کم از کم آپ کے اکاؤنٹ میں گڈ ڈیڈز پہ تو آ گئے. آپ کے بیڈ ڈیڈز کم ہوئے، گڈ ڈیڈز بڑھ گئے، آپ کا اکاؤنٹ تو بڑھ گیا. اتنی خوبصورت دعا کہ دنیا میں اگر زیارت امام حسین کسی کو نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کو کربلا کے علاوہ مولا حسین کی زیارت نصیب ہو جائے. آپ سمجھے میری بات؟ تو اس کے لیے اتنی ضروری ہے، لیکن عام طور پہ ہم کرتے نہیں. تو ہمارے پاس 1000 دعائیں، وہ ساری دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے یہ دعا کرو. پہلے اپنی زبان پہ یہ نکالو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ مولا حسین آپ کی زیارت نصیب. یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ کربلا کی ہو، یہ آپ غور کر رہے ہیں اس میں، یہ شرط نہیں. آپ یہ نہیں بول رہے کہ مجھے کربلا کی زیارت نصیب، بلکہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ پھر دنیا میں مجھے زیارت امام حسین. ہو سکتا چانسز اگر ہم اتنے پائز بن جائے تو مولا حسین خود آ جائے ہمارے پاس. اور یہ اس میں تعجب نہیں، آپ کو 1000 مرتبہ امام علی علیہ السلام کی لوگوں کو زیارت ہوتی، زمانے کے امام کی زیارت ہوتی، مولا عباس کچھ نہ کچھ خواب میں تو ہوگی. اور ایک چیز یاد رکھو، مولا حسین کی زیارت بہت کم ہوتی. مولا حسین بہت کم ایسا سامنے آتے، اور جب آئے جس جگہ پہ آئے اس جگہ کا سارا عذاب اٹھ گیا. آج ایک واقعہ پڑھوں گا کہ مولا امام تو روز آتے، مولا علی تو ہر کی لہر میں آتے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ فرسٹ نائٹ میرا مولا آتا ہے. غریب امام کے جو ظاہر بنے گا وہ غریب امام اس کے پاس آئے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ بہت کم سنیں گے واقعہ کہ مولا حسین آئے. اور جتنے واقعات سنا امام حسین کے، جہاں جس قبرستان میں گئے مولا، پورے قبرستان کا عذاب. انشاءاللہ آگے چل کے سننا کہ کیا اس میں کمال ہے مولا حسین کی زیارت. اگر زیارت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑا آنر کوئی نہیں. ہم دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، زیارت امام حسین ایک طرف. لیکن زیارت امام حسین کس کو ہوتی، وہ سب سے پہلے کوشچن بات ہے کہ کون زیارت کر سکتا. معصوم ہر آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے گناہ اتنے ہیں، میری آنکھوں سے میں نے اتنے گناہ کیے، میں نے اپنی زبان سے اتنے گناہ کیے کہ زیارت ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. سب سے پہلے اپنے آنکھ کو بچاؤ، امام حسین کی زیارت کرنا ہے، which is very difficult. ہم چاہتے بھی نہیں کہ میں اپنے آنکھ کے گناہ سے بچوں. آپ اتنا پرابلم کیا معلوم، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ سب سے بڑا پرابلم. کوئی انسان، آپ انسان سے بولو، رات میں جب آپ بستر پہ جاتے آپ کبھی سوچتے یار میں نے اتنے گناہ کیے؟ کبھی مجھے یاد آتا، مجھے یاد کیا آ رہا کہ میں نے کتنی نیکی کی، میں نے کس کو ڈونیشن کیا، میں نے کس کی مدد کی، میں نے کتنے اچھے کام کیے. یہ یاد آ رہا. یاد کیا؟ یہ یاد آ رہا. جبکہ حکم کیا ہے؟ جتنی تم نے نیکیاں کی اس کو بھولتے جاؤ. یاد کیا رکھو؟ اپنے گناہ. گناہ یاد آئے گا تو تم معافی بھی مانگو. گناہ یاد آئے گا تو تم بولو گے اللہ سوری فارگیو می، جو افضل ترین عبادت ہے. کتنی مرتبہ صبح سے شام تک ہماری زبان پہ فارگیونیس کی دعا آتی، کتنی دفعہ نماز کے بعد میں بولتا کہ اللہ پلیز مجھے معاف کر دے، میں سب سے بڑا گناہگار. کبھی بولتے ہیں یہ بولتے ہیں، ہماری زبان میں آتا ہے، ہمارا ایگو ایسا نیچے گرے گا. اگر جب تم یہ بولو گے نا اللہ، یہ جملے میرے غور سے سنو. 3ری مجلس گلستان ہند، پہلا جملہ یہ بولنا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار میں،
سب سے بڑھ اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو. یہ جتنا اللہ کی بارگاہ میں نیچے ہو کے جاؤ گے نا اتنا وہ بلند کرے گا. پہلے اپنے اس لیے کہ اچھا یہ میں نے بولا, ہر امام یہی بول رہا. دعا عرفہ میں آپ نے یہ کہا, مولا حسین بول رہے. اب سوچو امام حسین بولے کہ اللہ تعالیٰ وہ بندہ میری بارگاہ میں جس کے دامن میں عمل نہیں. امام علی مولا آپ کو ہم سب کو وہ کوفے کی زیارت نصیب کرے. آمین. علی اللہ آمین بولے سے نعرے حیدری. مولا مولا اللہ ہم کو مولا کی نجف ریشم کی زیارت نصیب. آپ جاتے ہیں مولا کے پاس, مسجد غور سے سنا, مسجد کوفہ جاتے ہیں. مسجد کوفہ سے پہلے مولا کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. ہر ذات جب مسجد کوفہ میں انٹر ہوتا ہمارا انٹینشن کیا رہتا, سیدھا میں اس جگہ پہ جاؤں جہاں میرا مولا نماز پڑھا تھا, جہاں 19 رمضان کو مولا کو ضرورت لگی. ہم جاتے, دعا کرتے, روتے, عرصہ دیتے. جب آپ میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, واپس آ کے رائٹ سائڈ پہ مڑتے. مسجد میں جا کے سیدھا جو ظاہر نکلتا وہاں سے رائٹ پہ مڑتے. رائٹ پہ کیوں مڑتے؟ سامنے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب, بالکل صاحب. سب کا انٹینشن یہ رہتا ہے کہ جناب مسلم کے پاس جانا. بہت بڑی زیارت ہے, بہت بڑی زیارت ہے جناب مسلم. اتنی بڑی زیارت ہے کہ ان کے لیے پورا ایک عرصہ چاہیے. اتنے ان کے واقعات اور اتنا ان کے زمانے کے جو حالات اور وہ جو جناب مسلم کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلام. تو جیسے آپ میری طرف جیسی جناب مسلم کے سامنے جناب مسلم کا روزہ ہے, جناب مسلم کے روزے سے 10 قدم پہلے 10 سٹیپس پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک مینارہ ہے, ایک محراب بنا ہے رائٹ پہ. اس لیے کہ لیفٹ پہ تو کھلا اوپن اسپیس ہے, مسجد کا اوپن اسپیس. رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا وہ کیا ہے, وہاں پہ یہ بولا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا مولا بیٹھ کے مناجات کرتا ہے. یہ میں نہیں بول رہا, جا کے دیکھو, میں جو بول رہا آپ جا کے دیکھو. کون مناجات کر رہا؟ مناجات یعنی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا. یہ مناجات آپ کو ہر جگہ ملے گی. سید ذیشان حیدر جوادی کی جو رمضان کی کتاب ہے محروم کی, اس میں اس کا ترجمہ ہے, مفاتیح الجناں میں ملتی ہے. کبھی زندگی میں پڑھی ہے مناجات. افسوس ہے یار, افسوس ہے, ویری سیڈ. کتنی دفعہ ہم نے رمضان میں مناجات پڑھی ہو. وہ مناجات میں کیا ہے, خالی اگر کوئی انسان وہ مناجات پڑھے مولا علی کی زبان کے جملے, کسی اور کے جملے نہیں, چھوٹی سی مناجات ہے مولا کی, وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو اسپاٹ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں علی بیٹھ کے مناجات کرتا ہے. کس سے کر رہے مولا؟ اس کی بات ہے. امام علی کو ضرورت ہے مناجات کی, ہم کو ضرورت ہے مناجات کی. مناجات کی ضرورت ہم کو ہے, امام علی کو نہیں ہے. امام علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے. کیا بول رہا ہے؟ علی کائنات کا مالک ہے. امام علی کی محبت ایمان ہے, بغض کفر و نفاق ہے. علی افضل ترین اللہ کا بندہ. علی سے بڑا کوئی نہیں ہے. خالی آپ انصاف سے بولو, میرے مولا کا نام اگر میرے کفن پہ آ جائے میری بخشش ہو جائے گی. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ میرے مولا کا نام اگر آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی. امام علی بیٹھ تو میری خواہش ہے آپ سے, اگر نہیں ہے تمہارے پاس مناجات لیٹ می نو, آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. عجیب, تم وہ مناجات اگر ڈیلی پڑھو گے, پلیز غور سے سنو, میں اوپر کئی پریشر ہے, کئی چیزوں کی خواہشات, یہ بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو, یہ بھی پڑھو. اگر مناجات تم ڈیلی پڑھو 40 دن, امام ہارڈلی 5 منٹس کی مناجات, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. صرف امام علی بتا رہے کہ میں کیا ہوں اور تو کیا ہے. علی سیدھے بتا رہے کہ میں کون اور تو کون. یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ بولا نا کہ روز ہر نماز کے بعد یہ بولو, اللہ تیری مخلوق میں, تیرے کریشن سب سے بڑا گناہگار میں. یہ ایکسپٹنس تمہارے کو آگے لے کے جائے گا. اگر تمہارا ایکسپٹنس ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کیا ہے, نماز ہو گئی, بہت بڑی بات ہو گئی, نماز تو پڑھ لی, نماز پڑھ لیا. نماز پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں. کتنی افسوس کی بات. کبھی میں انصاف دیکھیں, میں یہ نہیں بول رہا کسی کے, ہر آدمی, کئی لوگ اس میں ہوں گے کہ جو دعا مانگتے ہیں, جو استغفار کرتے ہیں, جو مولا سوچتے ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں, گلستان کے ممبر سے جنرل بات کر رہا ہوں. کبھی میں نماز پڑھ کے مجھے فیل ہوتا ہے, یہاں پہ پنچ ہوتا, پتہ نہیں میری نماز ایکسپٹ ہوئی. ہم نے نماز پڑھی تو ہم یہ سمجھے کہ جو میرا حق تھا وہ میں نے ادا کر. انسان کبھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. ارے ماں باپ کا نہیں کر سکتا تو اللہ کا کیا کرے گا. ماں باپ کا نہیں کر سکتے تم اللہ کا کیا حق ادا کرو گے. اگر 100 رکعت نماز پڑھو تو بہت بڑی بات ہوگی میری. 51 رکعت نماز ہر مومن کو پڑھنا چاہیے دن بھر. 51 رکعت, وہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا, بعد میں پوچھ لینا.
تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ مناجات. میری خواہش ہے آپ سے پورا سب کئی چینل پہ میری مجلس جاری، جو بھی بیٹھ کے سن رہا میری مجلس، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا کہ مناجات پڑھو آج کی رات سے 5 منٹ اسپیئر کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی کے حالات بدلتے گا. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری دعائیں قبول کیسے ہو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری حاجات، تمہاری پریشانیاں، آنے والی بلا. اس لیے کہ وہ امام علی کے جملے کسی اور کے جملے نہیں. مولا علی بول رہے کہ تو مالک ہے، میں تیری مخلوق ہوں. تو دینے والا ہے، میں لینے والا ہوں. عجیب جملہ میرے مولا کا. میں لینے والا ہوں. کبھی میں سوچتا کہ میں لینے والا ہوں. اس کے بعد بول رہے کہ تو عطا کرنے والا ہے، میں بھیک مانگتا ہوں. کون بول رہا یار؟ یہ کون بول رہا؟ یہ تو سوچو کہ جس کو کوئی چیز کی ضرورت، جس کی ٹھوکر میں کائنات ہو، ٹھوکر میں کائنات، جو خالی ایک اشارہ کر. امام علی کون ہے پتہ ہے؟ مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سب اصحاب بیٹھے. مولانا نے کہا میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بن جائے، میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی بنا سکتا. وہ دیوار ایسا سونے کی بننے لگی. علی نے کہا کہ میں نے تجھے حکم نہیں دیا. آپ سمجھے میری بات؟ مولانا نے کہا میں نے حکم نہیں دیا تجھے اپنی ایسی حالت میں دیا. امام علی اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ کوئی مر بھی جائے نا. سلمان کا واقعہ نہیں ہے، واقعہ نہیں پڑا. سلمان کو ڈکلیئر ڈیڈ باڈی تھی، غسل ہو گیا تھا، کفن ہو گیا تھا. مولا آئے تو کیا ہوا؟ سلمان کی باڈی ایسے کھڑے ہونے لگی. السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے پلٹ کے کیا کہا؟ سلمان تو اصلی اپنی اصلی حالت میں چلے جا. یہ ہے مولا. اور وہ کیسے مانگ رہے؟ عجیب ہے. فقیر ہوں. علی نے کہا میں فقیر ہوں پروردگار، میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں. اس کے بعد کہا اگر تو نہیں دے گا تو مجھے کون عطا کرے؟ خالی جملے سنو یار. اتنا ایمان کر رہا ہمارے حالات، ہماری زندگی کی کیا حالت. تو یہ دعا مانگو پلیز. ریکویسٹ کر رہا کہ بیٹھ کے غفلتوں سے باہر نکل. یہ اشیاء کا مطلب ہی ہے. یہ دعا سے میں نے مجلس شروع اس کی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. اگر زیارت الحسین مل جائے، لیکن وہی بات ہے، کنڈیشن ہے. زیارت اسی کی زیارت ایکسپٹ ہوگی. دیکھیے میں جا رہا ہوں مولا حسین کی زیارت. اللہ ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب ہو. اس سال اربعین کے لیے مولا راستے کھول دے. یہ کووڈ-19 سے سب کو بچا لو، اور اربعین حسین کے لیے سب جائیں انشاءاللہ. زیارت اربعین کے لیے بابا جو صلوات پڑھو. سب جا رہے ہیں اربعین کی زیارت کے لیے. کل میں نے بتایا کہ واک کیا، واک اس پہ نہیں بولنا. اب کیا کرنا؟ جب بھی واک پہ جانا انشاءاللہ اس سال آپ جا رہے ہیں. واک پہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کرنا معلوم؟ فرسٹ سٹیپ جو ہے نجف اشرف سے آپ شروع کریں. سب سے پہلے ٹیلی فون کو پٹ آف کرو. ٹیلی فون رہے گا پھر تمہارے گناہ چل جائیں گے. مجلسوں میں بھی آئے تو ٹیلی فون کو پٹ آف کر دو. 1 گھنٹے یہ نا $1 ملین لوز نہیں کر رہے تم. اگر تمہارا ٹیلی فون پٹ آف ہو جائے تو کوئی اتنی بڑی ڈیل نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں کہ وہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. نقصان یہ ہوگا کہ اگر تم ٹیلی فون پٹ آف کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا کہ کم از کم کوئی ایک اچھی بات سن کے اٹھ جائے تو وہ سب سے بڑا زندگی کا فائدہ ہے. دوسری چیز، جیسی زیارت کے اربعین کے لیے جاؤ، جب آپ ریسٹ کے لیے جا رہے، کوئی ایک پول کے پاس رک رہے یا کہیں جا رہے رک رہے، وہاں پہ بات 2 گھنٹے کے بعد بات کرو. ٹیلی فون رہے گا پھر انڈیا سے شروع ہو جائیں گے، پاکستان سے شروع ہو جائیں گے. اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، اس کا کیا، پورا فون پہ ڈیل کرتے ہوئے، پورا بزنس ڈیل کرتے ہوئے واک کر رہے ہیں. واٹ از دا یوز؟ کیا فائدہ وہ واک کی؟ مطلب آپ کس کے لیے واک کر رہے ہیں؟ مولا حسین کے لیے واک کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہو؟ یہ سب سے پہلے چیز کو آف کرو. وہ دیکھیں ایمرجنسی از ڈفرنٹ. آپ کو کسی سے بات کرنا ہے، کوئی آگے چلے گیا، کوئی مس ہو گیا، اس سے ڈفرنٹ نہیں. لیکن ہر آدمی کے لیے تھوڑی ہے. پہلی چیز ٹیلی فون واک کرو. جب واک ٹو پیراڈائز، اس کا نام ہی واک ٹو پیراڈائز. جیسی آپ نے کہا اسٹارٹ کرو، اس کو پٹ آف کرو. دوسری چیز، جتنے تمہارے ساتھ جا رہے گروپ ہے پورا، پہلے نکلنے سے والے سب کو بتا دو کہ ہم کو بات کرنا نہیں ہے، ہم کو صرف سوال پڑھنا ہے. We are not going to talk. We are not going to speak anything. باتیں کرنا ہے تو ہوٹل میں بیٹھ کے بات کرو. اپنی زیارت کو اسپائل مت کرو. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. خراب مت کرو زیارت کو. اس لیے کہ اگر وہاں زیارت ہے امام حسین، ہماری لاکھ بار خدا نہ خستہ، لاکھ بار خدا نہ خستہ. ایکسپٹ میں بھی آپ اتنی 3 دن کی واک کر رہے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کر کے یہاں سے کربلا جا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوئی تو بہت کیا ہوا پھر ہمارا فائدہ. مولانا حسین بولے کہ تو نے یہ کیا، تو غیبتیں کرتے ہوئے آ رہا تھا.
آپ انصاف سے میں کسی کی بات کرتے ہوئے جا رہا, کسی کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہا, یو تھنک کہ میری زیارت ایکسیپٹیبل؟ زیارت ایسی ہو جیسے جابر نے کی تھی, زیارت ایسی ہو جیسے حبیب کو مولا حسین نے لکھ کے بولا تھا کہ آ جا میرے پاس, وہ زیارت. میں یہ نہیں بول رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میرا مطلب یہ نہیں کہ خدا نہ خاصہ کسی کی زیارت خراب ہو رہی, نو, مجھے آئی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو سے دس, بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا, میں صرف یوتھ کو بول رہا ہوں کہ جب تم اتنی ماشاءاللہ زیارت کو جاتے ہو, اتنی تم خدمت کرتے ہو, اور تو سب سے پہلے ٹیلیفون اٹھاؤ. دوسری چیز, پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے جاؤ کہ مجھے صرف سلوات پڑھنا ہے. سلوات کا جو اجر تم کو زیارت امام حسین میں ملے گا, تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. سلوات ایک ایسی دعا ہے, سلوات ایک ایسی عبادت, پھر بول رہا سلوات ایک ایسی عبادت ہے. میں یہاں تک بول رہا کہ اگر انسان پریشانیوں میں گر جائے, پریشانیوں میں گر جائے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ, صرف اندھیرا سمجھنا, صرف سلوات پڑھو, کچھ نہیں کرو عبادت, صرف سلوات پڑھو, 1000 مرتبہ سلوات پڑھو. کیوں؟ سلوات ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ کا رسول کو سب سے زیادہ اگر پسند ہے وہ سلوات ہے. اتنی بڑی بات بول, ذمہ داری سے بول. کیا بولنا, کیا پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پڑھ. سلوات کی بات آئی تو سن. اللہ کا رسول معراج پہ گیا, 4th sky کے اوپر, 4تھے آسمان کے اوپر, کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی. نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی, ملک الموت سے ملاقات ہوئی, بعض روایتوں میں نبی ادریس سے ملاقات ہوئی. ہر آسمان پہ اللہ کا رسول عبادت نمازیں پڑھاتا ہوا جا رہا. 4تھے آسمان پہ جب پہنچے تھے, ایک ملک دکھا اللہ کے رسول, عجیب اللہ کی مخلوق, اس کا کریشن, اللہ کا کریشن ہے, قادر مطلق, عجیب کریشن کہ ایک ملک ہے پورا. اب ملک کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اینجل ہوتا کیسا, یہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے, نفیس مخلوق, ہماری طرح نہیں ہو, ہیوج پرشن ہے. جبرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایک ونگ مغرب پہ ہے تو ایک ونگ مشرق. آپ سمجھ رہے کتنے بڑی چیز ہے, ایسٹ اینڈ ویسٹ ایسا ایک ونگ, سب کو ونگ سے جب وہ فلائی کرتے تو اتنی سپیڈ کہ آج تک کوئی جبرائیل کی سپیڈ نہیں بتا سکا کہ اللہ کا حکم لے کے نیچے کتنی دیر میں آتے تھے. فریکشن آف سیکنڈ میں جبرائیل ٹریول کرتے. تو وہ ملک, وہ جو اینجل تھا نا, عجیب اللہ کا کریشن. اب سوچے تو ڈر لگے کہ ہیوج اللہ, غور سے ایک فرشتہ, اس کے ہاتھ پہ 1000 ہاتھ ہے, 1000 ہینڈز, 1000 ہینڈز میں 1000 فنگرز ہیں. میرے 5 ہے نا, 1000 فنگرز. عجیب اللہ کیا کریشن ہے. اللہ کے رسول رکے, اسے سلام کیا, سردار ملک, سردار انبیاء, شافی روز محشر, اللہ کی افضل ترین بندہ, اللہ کے رسول کا تو سب غلام. تو اللہ کے رسول رکے, وہ فرشتے نے اللہ سکا تو جانتے تھے, ہمارے لیے روایت ہے. اللہ کے رسول نے سے پوچھا, بھائی تیرا کام کیا ہے؟ ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے, تم کیا کرتے؟ اب سنو, اس نے کہا یا رسول اللہ, میرا کام یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوتی رحمت کی, جو ڈراپس آف واٹر, پلیز غور سے سنو, ڈراپس آف واٹر جو زمین پہ گرتے, میں ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے. رحمت جو آتی ہے ایک ایک ڈراپ. دیکھیے آج سائنس کیا بولتی, کتنے انچ بارش ہوئی, ڈراپس نہیں بولتی. نیوز پیپرز میں کیا ہوتا, آج بارش ہوئی بامبے میں, بہت زبردست شاور, ہیوی شاور, وہ بولے گا 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ 7 انچ 20 انچ بارش. ڈراپس کوئی نہیں بولے. آج ایون سائنس نہیں بتا سکتی کہ آسمان سے کتنے ڈراپ زمین پہ گئے, اس کا کیلکولیشن ایون کسی کے پاس نہیں. اس نے کیا کہا, اس نے یہ نہیں کہا کہ کتنے انچ بارش. پلیز یار غور سے, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی جو رحمت آسمان سے آتی بارش کی شکل, شاورز کی شکل, تو ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن. کب سے؟ جب سے زمین بنی, نبی آدم کے زمانے سے, چلو میں لیتا ہوں, اللہ کے رسول تک almost 12,000 14,000 years کا, جتنی جہاں بارش ہوتی ہے, جو بادل برستے ہیں, شاورز نیچے آتے ہیں, اس کا ایک ایک ڈراپ میرے پاس کیلکولیشن اللہ کی رحمت کا. میرا کمپیوٹر کبھی وائرس نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, میرا کمپیوٹر پہ ہر چیز اسپیڈ ہے. یہ سنا تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے پاس رحمت کی پورا کیلکولیشن ہے. اسے کہا ہاں. پھر سرکار نے کہا کبھی کوئی اللہ کی کوئی اور کوئی ایسی رحمت ہے کہ جس کا کیلکولیشن تیرے پاس نہیں ہے؟
بارش کے علاوہ بھی کوئی رحمت اوپر سے آتی ہے؟ ہنسنے لگے، ہنس کے کہا کہ ہاں ایک رحمت آتی ہے اوپر سے، ایک رحمت آتی ہے جب آپ کی امت آپ کی اور آپ کی اولاد پہ صلوات پڑھتی ہے۔ اب سنو اصل بات، ایک رحمت اور آتی ہے جب آپ کی امت آپ کے اور آپ کے آل پہ درود بھیجتے، کہتا ہے وہ رحمت اتنی تیز آتی کہ اس کا کیلکولیشن میرے پاس، وہ فرشتہ جو پورا کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا حساب، اس کے بعد یہ رحمت جو اللہ کی رحمت آ رہی، صرف کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک سلام، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو اس تو اگر آپ پریشان ہیں نا، پریشانیوں میں نا پریشان ہو نا، صلوات پڑھو، صرف صلوات پڑھتے رہو تو رحمت تو آ رہی۔ جب رحمت آئے گی تو تمہاری مصیبت دور ہوگی۔ اگر رحمت تو تم کو لینا ہے، اللہ کی رحمت تو اصل چیز بلیسنگ ہے۔ جو ہماری پریشانیاں ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے نا، یہ آبسٹیکل جو چل رہا ہے نا، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ؟ صرف صلوات پڑھو۔ اور پھر ایک چیز دیکھا، سور میں کل میں نے بولا تھا، اس کا اس سے بول دینا، بیچ میں بات آ گئی۔ قرآن کا سورہ زاریات، سورۃ الزاریات، شیخ محمد اس روایت کو لکھتے، اتنا سمپل عمل دے رہا رزق کے لیے، کر کے دیکھنا۔ اس کا پوری ایک فہرست ہے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں جب بیوی کی تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح پڑھے ہوئے تو اپنا پہلو نہیں بدلنا، جس اینگل میں آپ بیٹھے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھے تو کرسی پہ، جو آپ کا پہلو نہیں بدلنا ہوتا، آپ سیدھا نہیں بیٹھ جانا، ایسا جیسا نماز ختم کرے بیوی کی تسبیح پڑھے، 11 مرتبہ صلوات پڑھ کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58، اللہم رائنی رازق رزق، وہاں سے شروع، آیت نمبر 58 سورہ زاریات، یہ 27 مرتبہ ایک آیت پڑھو، یا پلیز غور سے سنو، 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت، پھر 11 ٹائمز صلوات، 11 صلوات اور بیچ میں 27 مرتبہ یہ آیت، سورہ زاریات سورہ نمبر 58 سوری آیت نمبر 58، یہ 40 دن تک کرو۔ یہاں پہ اور یہ پڑھ یہ کر کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرو۔ نوے امام کو ہدیہ کرو۔ کیوں کرو نوے امام کو ہدیہ؟ رزق کے لیے نوے امام، اللہ کا رسول بول رہا، عابد اللہ بھی نہیں بول، اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہیے تو میرے نوے وارث کا واسطہ دو۔ اللہ کے رسول اس وقت بول اپنے زمانے کہا کہ تم کو حلال رزق میں برکت چاہتے، تم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے، تم اپنے رزق میں چاہتے، مثال کے طور پہ تم 1 لاکھ روپیہ، تم چاہتے 10 لاکھ کی برکت، تو تم جو ہے یہ میرے نوے وارث کا واسطہ دو۔ اس لیے کہ اس امام کا نام ہے محمد، تقی آپ کا لقب ہے، جواد بھی آپ کا ٹائٹل، جوادین بولتے جب آپ کافر ہو جائے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ نبی امام کا لقب ہے جواد، جواد کے معنی بے مانگے عطا، جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت یعنی امام کی ہے۔ رزق کے لیے بہترین عمل میں آپ کو کیا ہوں، آپ ٹرائی کرو کل کی فجر کی نماز، صرف ویری سمپل، ہارڈلی ٹیکس 5 to 6 ایک آیت پڑھنا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 58 اچھا یہ صرف رزق کے لیے نہیں، ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر محبت چاہتے، ایک ہیپی میرڈ لائف چاہتے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، رزق کے لیے بہت اچھا۔ تیسری چیز، اگر سٹریس کسی کو ہے، سٹریس، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اب یہ آیت پڑھو، کتنا سمپل ہے، 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت اور 11 صلوات، اس کے بعد ختم اٹھا کے نوے امام کو گفٹ کر، نوے امام کو ہدیہ کر، ہدیہ کر کے بولنا مولا، یہ نہیں بولنا کہ بمبے کا پورا رزق میرے پاس آ گیا، یہ بولو اللہ سب کے رزق کھول دے اور آج کی صبح میرا رزق کھول دے۔ آپ یقین کرو اس کے بارے میں یہ کہ اگر تمہارا رزق کے آگے پہاڑ ہے تمہارے ساتھ، تم کو ایسا لگ رہا کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھلنے والا ہی نہیں، میں اب کیا کروں، خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں، حرام ہے، وہ کبھی نہیں کروں۔ سوسائڈ کا مطلب تم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تم
You understand what I say? इसलिए इतना मैं इसमें भी थक गया, मैं परेशान है मौलाना, अब तो मेरे को कुछ नहीं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा सिवाय सुसाइड। What do you mean सिवाय सुसाइड? मैंने कहा यार तुम 40 साल अपने गुजारे लाइफ के, अब पूरा हराम में जाओगे, हराम हो जाएगी, वो मौत ही हराम। इसका मतलब तुमको अल्लाह पे भरोसा नहीं है। अगर तुमने मिसाल के तौर पे सुसाइड किया, मिसाल दे रहा, और अल्लाह पे भरोसा नहीं किया, तो वहां पे मरने के बाद कौन, किस पे भरोसा है तुम्हारे? क्या मरने के बाद राहत है? दुनिया की छोटी सी परेशानी को छोड़कर तुम, और लड़कियां अपनी फैमिली मेंबर से, हस्बैंड से, अपनी मदर इन लॉ से तंग आके बोले कि अब हमारी जिंदगी में कुछ है नहीं, मेरी घर की जिंदगी पूरी हराम होगी, अब मैं बेहतर है कि सुसाइड करूं। यंग लड़कियां, मैंने कहा तुम ये करके तुम क्या चाह रहे, कि तुम ये समझे कि मरने के बाद तुमको राहत है, ब्लेसिंग है, रहमत है, सुकून है, मरने के बाद और अजाब है, इतना बड़ा अजाब है कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए कि तुम दुनिया, तुम अल्लाह पे भरोसा नहीं किया, तुमने इमाम पे भरोसा नहीं किया, तुम इस दुनिया को छोड़ के कहां जा रहे? Where are you going? तुम समझ रहे वहां पे तुमको बड़ा कंफर्ट है, वहां पे तो और मार पड़ी। इसलिए कि वहां पे अगर अल्लाह बोलते जा तू जिसके भरोसे पे मरा था उसी के पास जा, कोई जवाब है वहां पे? कभी नहीं करना भी, सोचना भी। परेशानी आती है, परेशानी जाती है, और जाती है तो आप दुआ अस्तगफार बेहतरीन अमल। ये मैंने बोला, मेरा मौला हुसैन बोला, मेरा मौला नहीं बोला, कि जब तुम परेशानियों में घिरो इस्तगफार करो। ये नहीं कि जब पैसा आ जाए, और इस्तगफार कैसे करो, अपने वो गुनाहों को याद करो ये तुमने किया। ये मत बोलो यार आई डिडंट डू एनीथिंग, ये तो जबान पे आना ही नहीं, आई डिडंट डू एनीथिंग। अगर ये सोच लिया तो मौला हुसैन की ज़ियारत करके फायदा क्या, ज़ियारत पे जाके मिल रहा क्या? ये कभी मत बोलो आई डिडंट डू एनीथिंग, ये बोलो कि अल्लाह सबसे बड़ा गुनाह। इसलिए कि ये तरीका है मौला हुसैन का, दुआए रोजे अरफा में या इमाम अली की सारी दुआ में जिस मुनाजात का मैंने जिक्र किया, उसमें सबसे चीज मौला एक ही चीज मांगे। अगर आपको ये, प्लीज गौर से सुनना, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कोई किसकी दुआ, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, नाम भी नहीं मालूम, तुम दुआ पढ़ो, तुम बोलोगे यार कोई ऑर्डिनरी आदमी कोई बड़ा गुनाहगार की दुआ है, क्या बोल रहा है यार, क्या बोल रहा? दुआ कुवैल अगर मालूम नहीं तुमको कि मैं दुआ कुवैल पढ़ो, एक लेमैन को दो और बोले उफ कितना बड़ा गुनाहगार, ये कैसे मांग रहा अल्लाह से? इमाम हुसैन की रोज़े अरफा की दुआ, अगर आपको पता नहीं कि मौला हुसैन की दुआ है, आपके सामने आएगा, बोलेंगे यार कैसा मांग रहा, देखो। फिर बाद में अगर कोई बोले कि इमाम हुसैन बोल रहे हैं, यकीन नहीं आता। आज जुमेरात तो कुमैल पढ़ी है ना, कुमैल पढ़ के क्या मिला, क्या फायदा, क्या चेंज किया? कोई दुआ में कोई फायदा हुआ, कोई मेरी लाइफ में कोई चेंज आया, कोई इमाम अली का कोई एक जुमला मेरी लाइफ में मैंने इंप्लीमेंट किया, क्या मेरी लाइफ में कुछ मैं सोचा, मेरी थिंकिंग बदली कि यार इमाम अली ऐसा बोल। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं प्लीज गौर से सुना, ये नहीं कि बैठे हुए 1 घंटा गुजारना है गुलशन की मजीद सुनना, वो फायदा नहीं। मेरा एक जुमला गौर से, ये बातें आपको कोई नहीं बोलेगा, इस तरह कोई नहीं बोलेगा, शुक्र अदा करोगे कोई बोलने वाला है तुम्हारा। तो बस दोस्तों, तो सबसे पहली चीज क्या है, अपने गुनाह का एक्सेप्टेंस। तो जब ज़ियारत कर जाओ इमाम हुसैन की, तो पहली चीज क्या करो, टेलीफोन। दूसरी चीज सलवात, सिर्फ सलवात पढ़ते हुए जाओ। आप सोचो कि अगर बात यहीं पे छोड़ी थी, फिर पलट के मैं वहीं आ गया। अगर आपने सलवात, मिसाल के तौर पे आपने शुरू किया, दिन भर में 1000 मरतबा आपने सलवात पढ़ी, तो आपको अंदाजा है कि आपके पास रहमत कितनी है। अजीब बात क्या है, हुसैन के पास पहुंचने से पहले ही रहमत आ गई। मैं क्या बोल रहा यार, क्या बोल रहा मैं यार, मुझे मालूम है, मुझे अब आदत हो गई खामोश सुनने वालों का। तो आप सोचो, मौला हुसैन के पास पहुंचने से पहले आपके पास रहमत आ गई। 1000 मरतबा कोई सलवात पढ़े, एक सिटिंग में अगर कोई सलवात पढ़े, एक सिटिंग में 1400 टाइम्स, 1 घंटा लगता, 14 तस्बीह पढ़ना है, आहिस्ता पढ़े। तो अगर एक सिटिंग में तुम 1400 मरतबा सलवात पढ़ो, अब पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करके बोलो परवरदिगार ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, आप पूरी लिस्ट रख लो, पहले लिख लो पूरी लिस्ट, मांगना क्या है। जब आप दुआ मांगना, रास्ते पर मौला हुसैन की बारगाह में या सलवात पढ़ो या इस्तिगफार करो। और एक बात बोलूं, नजफ अशर से शुरू कर रहे ज़ियारत, ज़ियारत भी चल रही ना पूरी बात, सिर्फ 4 सलाम मौला हुसैन को करते हुए चलो, सलाम अल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला सलाम, ये पढ़ते हुए जाओ। आप सोच रहे
کہ کتنی مرتبہ تم نے سلام کیا اور کتنی مرتبہ تم پہنچنے سے پہلے حسین نے تم کو جواب دے دیا. آپ سوچ رہے یہ بات کتنا ثواب ہو رہا. دیکھو دوستو ثواب تو دے رہا پروردگار, ہم کو لینا نہیں آتا. ہم اپنے چکر میں کہ میں تو بہت بامبے کا سب سے بڑا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, پہلے گناہوں کا ایکسپٹنس, بار بار اس پہ سٹریس کر رہا, اس کے بعد یہ سارے اعمال کرتے ہوئے گا. اور جب کربلا انسان پہنچ جائے, کربلا پہنچنے کے بعد, اب کل جب بات چھوڑی تھی میں اسے لے کے چلتا کہ وہاں پہ دعا یہ کرنا کہ مولا ہم کو شفاعت الحسین آپ کی شفاعت میں نصیب ہونا. بغیر حسین کی شفاعت کے کچھ ملنے والا نہیں, یقین کرو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر مولا لاکھ بار خدا نہ خواستہ مولا اگر نگاہ پھیل لے ختم ہوگی زندگی. اس میں اور ایک چیز کیا ہے, اربعین میں یا کسی زیارت میں, اب جا رہے ہیں, اب زیارت میں ماشاءاللہ اب تو اربعین ہی ہے سر کے اوپر, اربعین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, ہر آدمی دعا کرے اور یہ دعا پڑھتے رہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, یہ بولتے رہے. بولتے ہوئے یہ سب سے پہلے چیک کرنا کہ میں مولا حسین کی جو سیرت ہے, سیرت امام حسین کی بات کر رہا کہ آج میں مولا حسین کی ایک کام یہ کروں کہ اربعین سے پہلے لوگوں کو معاف کر دو, فارگیو کرو. وہ واٹس ایپ والا فارگیو نہیں, اف آئی ہرٹ یو آئی ایم سوری اینڈ چلا گیا بندہ, وہ سوری نہیں چلتا. پرسنل سوری, پرسنل معافی, ایک ایک کے بعد جا کے معافی مانگو. سب سے پہلے کیا کرو, اگر تمہاری ماں زندہ ہے, باپ زندہ ہے, تو ان سے جا کے بولو آئی ایم سوری مام, آئی ایم سوری ڈیڈ. وہ سب سے پہلے تمہاری دعا, اگر تمہاری دعائیں رد ہو رہی, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تم پرابلمز میں آ گئے, تو تم ماں کی لحد پہ جاؤ, پینٹی بیٹھو, باپ کی لحد پہ جاؤ, سرانے بیٹھو, وہاں پہ زیارت امام حسین پڑھ کے یہ بولو کہ ماں تو مجھے معاف کر دے. ہو سکتا تم نے اتنے دنوں سے ماں کو یاد ہی نہیں کیا, اس لیے تم یہ پریشانیوں میں آ گئے. ہو سکتا ہے اتنے دنوں سے تم نے باپ کے لیے فاتحہ نہیں پڑھی, ہو سکتا ہے اتنے دنوں سے تم ماں کی گریو پہ نہیں گئے, باپ کی گریو پہ نہیں گئے, ہو سکتا تم آرام باغ گئے لیکن ماں کے پاس نہیں گئے. وہاں ماں ناراض ہو گئی تو تمہارے پورے پریشانیاں جھیل لی, تم کو تمہاری پریشانیاں تمہارے سامنے آ گئی. چیک کرو کہ تم کہاں تمہارے سے لیک ہو رہا, چیک کرو کہ کہاں تم سے غلطی ہو رہی. اگر وہ غلطی ہو رہی تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے. مجھے یہ سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا, مولا حسین کی زیارت کو جانے سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو ان سے پرمیشن لے کے جانا, ان کے بعد جا کے ان کو بولنا کہ ماں میں کربلا جا رہی. اور ایک بات بولوں, زیارت امام حسین اگر تم اپنی ماں کے لے کر جاؤ یا باپ کو لے کے جاؤ, خود لے کے جاؤ, اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری زیارت کیسے قبول ہے. وہ زیارت پلیز بولا, وہ زیارت کبھی رد نہیں ہوتی جو ماں باپ کے ساتھ امام کی زیارت ہوتی, تو کبھی رد نہیں ہوتی. اگر تم نے اپنی بوڑھی ماں کو لے کر گئے, تم اپنے باپ کو لے کر گئے, وہ زیارت کبھی رد ہی نہیں ہوتی. وہ زیارت قبولیت زیارت وہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارا باپ جا رہا, تمہارے ساتھ تمہاری ماں جا رہی, اس لیے کہ جو تمہارا زیارت امام حسین کو جا رہے جسٹ بیکاز آف دیم, تمہارے ڈیڈ اور مام کی طرف سے تم جا رہے کہ وہ لوگ نیک تھے, وہ لوگ حلال کھلائے, تو تمہارے حسین کی زیارت کون جو تم دعا کر رہے کہ پھر دنیا لے زیارت ہے, پھر دنیا لے زیارت ہے. تو یہ دعا کرو, ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ تو مجھے اتنا قابل بنا دے کہ میں اتنا ایفرٹ کر لوں کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ جاؤں. اگر تم 10 دفعہ گئے ہو, تمہاری ماں 5 دفعہ گئی ہے, تو تمہاری زیارت کیا ہے, تم بیٹھ کے بولو ماں تو جاؤ میں بیٹھا ہوں, باپ ڈیڈی آپ جائیے میں بیٹھا ہوں, اپنے پیسوں سے بھیجو. اللہ وہی اجر عطا کرے گا جو تم اپنے ماں باپ کو بھیجنے سے جو تم کو ملنے والا. یہ نہیں کہ سیلفشنس نہیں ہے اسلام میں کہ میں کروں, تمہارے باپ کرا, تمہاری ماں کری. اگر تم 10 دفعہ گئے, وہ 5 دفعہ گئے, کیا ان کا دل نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ پلیز غور سے سنو, اس کا اجر کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج تمہارا باپ تمہاری ماں ایفورٹ نہیں کر سکتی, تم ایفورٹ کر سکتے. آج ماں باپ تمہارے ڈیپینڈنٹ ہے, کل تم ڈیپینڈنٹ. کیا بول رہا میں, کیا سن رہے یار؟ آج ڈیپینڈنٹ ہے تمہارے ماں باپ, وہ منہ کھول کر بول نہیں سکتے کہ بیٹا مجھے لے کے جا, اس لیے کہ بیٹے کی خوشی ہے, دوست ہے بیٹے کے ساتھ, بیٹا چاہتا کہ وہ زیارت کرو, منع نہیں کرا, I'm not stopping you. لیکن آج بول نہیں سکتے, بوڑھے ہو گئے نا, آج وہ بول نہیں سکتے. تم کل نہیں بول سکتے تھے نا, تم نے بول دیا تھا, بیٹا ماں کو بولتا, بیٹی ماں کو, باپ کو بولتی. تم اگر اپنے ماں باپ کو کراؤ, اس سے بڑی بات میں نمبر سے بول رہا, تیسری مجلس گلستان ہند کی, ایک
ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. آرام سے ابھی 7 دن ہوں آپ کے شہر میں انشاءاللہ. میری خواہش ہے آپ سے کہ اگر تمہارے ماں باپ مثال کے طور پہ مر گئے, اب کیا کرنا؟ اب کیسے لے کے جائیں گے؟ تم کیا کرو, کسی غریب کو بھیجو, نیت یہ کرو کہ یہ میرے مرحوم باپ کی طرف سے کرا رہا, یہ مرحوم ماں کی طرف سے کرا رہا. تم تصور نہیں کرنا, سوچ ہی نہیں سکتے کہ تمہاری ماں نیچے سے دعا دے گی, تمہارا باپ نیچے سے دعا دے گا, اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی, اس لیے کہ آج تمہاری ماں مجبور ہے مر گئی, تمہارا باپ مجبور ہے مر گیا, وہ منو خاک کے نیچے, وہ نیچے مر پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی ثواب کہیں سے نہیں مل رہا, تو ملے گا کیسا؟ جب حسین کی زیارت, اربعین کی زیارت کا جو اجر ملے گا اس کو, وہ پوچھے گا یہ کہاں سے آ گئی اتنی پریشانی, اتنی رحمت, تو بولے گا کہ تیرے بیٹے نے حسین کی زیارت کروائی ہے ایک مومن کو, اس کا اجر تجھے مل رہا. تو آپ جیسا حج بدل ہوتا, حج بدل کراتے, تو اسی طرح زیارت بدل اپنے والدین کی کرو. اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا اجر کیا ملے گا, تمہارے راستے کیسے کھلیں گے. مارکیٹ میں بول کے مت کرو کہ میں نے اپنی ماں کی زیارت کرائی, بہت بڑا کام کر دیا, یہ نہیں. میں اپنے باپ کی زیارت کرائی, بہت بڑا احسان کر دیا. نو, اگر وہ تم نہیں کر سکے اس لیے کہ ماں باپ بیچارے مجبور ہے, سو اگر زندہ ہے تو بول نہیں سکتے, بوڑھے ہو گئے, تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تم بولو گے نو آئی ڈونٹ ہیو فنڈز, یہ بولو گے نا. اس لیے کہ آپ جوان ہو تم, اپنے ماں باپ کے بدلے میں کرو. بہترین عمل پھر دنیا زیارت یہ ہے وہ کہ اپنے لیے اسلام, ایک چیز اور یاد رکھ, اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے, فارگیونیس ہے, معافی ہے. اسلام کا بیسک میسج معافی ہے, بیسک میسج معافی ہے. صرف معافی کے علاوہ اسلام کوئی بات ہی نہیں کرتا. اگر اللہ اپنے ذات پہ, اگر اللہ تواب الرحیم نہیں رہتا نا, پھر بول رہا غور سے, بچوں کے لیے, یوتھ کے لیے بول رہا, اگر اللہ تواب الرحیم نہیں رہتا نا, اللہ معاف کرنے والا نہیں رہتا نا, تو دنیا میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی نہیں جا سکتا جنت, جا ہی نہیں سکتا تھا. میں معصومین, خدا نہ خاصا معصومین کی بات نہیں کر رہا, خاندان اہل بیت کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں. جنرل پبلک کوئی جا سکتا تھا؟ سارے کے سارے جہنم میں جاتے. اگر اللہ کے پاس یہ صفت نہیں رہتی, تواب الرحیم نہیں رہتا, اللہ معاف کرنے والا نہیں رہتا نا. آپ انصاف سے بولو, ہمارے پاس جو تھوڑا اقتدار میرے پاس آ جائے, میں کسی کو معاف کرتا, پورے خاندان کو گنا دیتا کھڑے رہ کے, پوری فیملی کو گناؤں گا, میں نے تیرے ساتھ یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, نہیں بولتے. 1000 واقعات ہیں ہمارے پاس, 1000 واقعات ہیں لوگوں کے کھڑے رہ کے جو بات کرتے ہیں, پورے معاشرے میں آپ کو ختم کر دیں کہ میں نے تجھے اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت یہ کیا تھا, اس وقت یہ نکل جا, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, یہ بولتے. اس لیے کہ آج میرے پاس اقتدار ہے, آج میرے پاس پیسہ, آج میرے پاس دولت ہے, آج میرا اسٹیٹس, یہ تو فرعونیت کے علاوہ اور کیا ہے. فرعون نہیں رہا بابا, تم کہاں رہو گے. اس سے بہتر کیا ہے؟ فارگیونیس. جس شخص میں, غور سے سنو جی, میں نے اتنی بڑی بات بولی, اگر اللہ کے پاس فارگیونیس نہیں رہتی, ایک آدمی جنت میں نہیں جاتا, سب جہنم میں چلاتے. اس لیے کہ میرے گناہ اتنے کہ میں زندگی نہیں گزار سکتا. یہ تو اس کا کرم ہے, اتنا مرسیفل, اتنا مرسیفل ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب آ گئی. کیا بول رہے ہیں یار, اس کی رحمت اس کے جو غضب ہے اس پہ ایسا بھاری آ گئی. یہ میرے مولا کا جملہ ہے, حافظ بالرامی کا جملہ نہیں ہے, مولا علی کا جملہ ہے. مولا علی نے اس شخص سے کیا کہا تھا کھانے کا وقت, وہ جب بار بار بول رہا تھا میرا گناہ بڑا, میرا گناہ بڑا, مولا اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ معاف نہیں کرے گا. علی نے کہا سن, تیرا گناہ بڑا ہے, اس کی رحمت بڑی ہے. کیا بڑی ہے, کیا بڑی ہے؟ تو ایک منٹ رکا, رکے کہا نہیں, اس کی رحمت بڑی ہے. تو کہا جب رحمت بڑی ہے تو مایوسی کیسے؟ کہ یہ زیارت امام حسین میں کتنا بڑا رول پلے کرتا. پھر سنو, زیارت امام حسین میں, اچھا آج شب جمعہ کے بارے میں بولنا چاہ رہا تھا, 2 منٹ سن لو کہ شب جمعہ مولا حسین کی زیارت کتنی امپورٹنس ہے. ہر امام کی زیارت شب جمعہ امپورٹنٹ ہے, لیکن کربلا میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہا. ایک چیز یاد رکھو, شب جمعہ مولا حسین کی زیارت اللہ ہم کو نصیب کرے کربلا مولا کی. اور جب کربلا مولا شب جمعہ جانا
ایک ریفرنس کا میں آپ سے پوچھتا کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم شب جمعہ مولا حسین کے پاس سبھی جاتے ہیں, ہم اتنا رش ہوتا ہے مولا حسین کے پاس جاتے ہیں, فٹافٹ نماز پڑھے, ساتھ پڑھے, او بہت رشتہ یہ تھا, گھر آ گئے, ہوٹل آ گئے. آپ کو معلوم ہے شب جمعہ کی امپورٹنس میں کیا ہے؟ زمانے کے امام سے کربلا مولا میں شب جمعہ ملاقات ہوتی ہے. کتنی افسوس ہے نا, کتنی معلوم ہے, ہم کو معلوم ہے, میں جنرل پبلک کی بات کر رہا. یہ مولا کا جملہ ہے کہ ہر شب جمعہ میں اپنے جد کی زیارت کو جاتا ہوں, اور ملاقات امام میں یہ ملا کہ کربلا مولا میں شب جمعہ زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی, جیسا ٹیوزڈے کے دن مسجد جمکرات اور مسجد صحرا کے چانسز ہے, فرائیڈے کے دن بیت المقدس کے ہے, اور عرفے کے دن میدان عرفہ کے. اسی طرح ملاقات امام کی جو جگہیں بتائی گئی وہ شب جمعہ مولا حسین کا روزہ ہے. ہم جا رہے ہیں, بس نکل کے زیارت کرے واپس آ گئے. بس دوست انشاءاللہ شب جمعہ کے بارے میں بولوں گا, کل بھی بولوں گا, پرسوں بھی انشاءاللہ. جب بھی آپ شب جمعہ آئے کربلا کے لیے زیارت کو جائے. اللہ ہم کو شب جمعہ کی مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. اس کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں آواز بلند. آج اس ہستی کا ذکر کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی, وہ شہید کہ جس کی نشانی ہر گھر میں ہے. آپ سمجھ گئے, آج 13 محرم ہے, 14 محرم ہے, آج سیدانیوں کا قافلہ جا رہا. ہر شیعہ کے گھر میں پوری دنیا میں اس کی نشانیاں, اور رکھو رکھو رکھو. تم اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کرو گے اگر مولا عباس کا علم تمہارے گھر پہ رہے گا. لیکن علم خالی استاد نہیں کرنا, استاد کرنے کے بعد پھر اس کا احترام بھی کرنا. روز ایک نوحہ بھی پڑھنا نہیں آتا, اتنے اسمارٹ فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو, کھڑے کے نوحہ پڑھو مولا عباس کا علم. اور یہ بھی خواہش کی گئی کہ وہ بند پڑھوں میر انیس کے, جو میں اشیاء اول میں پڑھتا ہوں رضوی کالج یا خیسر باغ, مولا عباس کا. دوستو 1 گھنٹے کی تقریر تو ایک طرف, اصل یہ 5 منٹ مصائب ہے. اصل چیز مصائب ہے. 2 آنسو چاہیے, بی کو کچھ نہیں چاہیے. سوکھی آنکھوں سے مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا, نہ سوکھی آنکھوں سے اٹھنا. یہ یاد رکھو, تمہاری زندگی بدلتی. جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے نا, اپنی مصیبتوں کو یاد مت کرو. جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آتے تم ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لو. اور آج اس شہید کا ذکر کرو کہ جب تک وہ زندہ تھے سیدانیوں کے دل کو سکون تھا. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا. بی بی زینب کے دل کو سکون پہنچانے والے کا نام عباس ہے. صرف شہزادی زینب کو نہیں, ساری بیویوں کو سکون پہنچانے والے کا نام عباس ہے. اس کے بعد جس کو بی بی نے اپنا بیٹا کہا اس کا نام عباس. عزیزو, فاطمہ جس کو بیٹا کہا اس کا کیا مقام ہو. مولا عباس اس ہستی کا نام کہ جب 27 رجب کو مدینے سے قافلہ 28 کو چلا ہے, 28 کو 27 کی نائٹ کو شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا تھا کہ بھیا مجھے نانا کی لحد پہ لے کے چلو اور اماں کی لحد پہ لے کے چلو. تو آخری مرتبہ, دوستو تڑپ کے رو گے, آخری مرتبہ 18 بھائیوں نے بہنوں کو گھیر لیا. مولا عباس سامنے سامنے چل رہے تھے. یہ آخری مرتبہ مدینے والوں نے پھر بی بی زینب کو بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں دیکھا. 27 رجب کی رات ہے, پورے بھائیوں کے ساتھ شہزادی نانا کی لحد پہ آئے. اللہ ہم کو بی بی مولا کی زیارت نصیب کرے. انشاءاللہ آ کے بی بی نے اپنے اس رخسارے کو خبر رسول پہ رکھ کے کہا, نانا آپ کی زینب آئی. نانا میں جا رہے کربلا, خدا حافظ. وہاں سے یہ چھوٹا سا قافلہ ماں کی لحد پہ آیا. جب ماں کی لحد پہ آیا تو بی بی نے ماں کی لحد سے لپٹ گئی, کہا اماں خدا حافظ. مولا حسین نے اپنے رخسارے کو رکھ کے کہا اماں میں جا رہا کربلا کے لیے. اس کے بعد کا جملہ سننا, کہا اماں جب بھی میں پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا. یہ بی بی نے, مولا حسین نے کہا یہاں پہ بی بی زہرا کی آواز آئی ہے قبر سے. اس کو میر انیس نے اپنے مرثیہ کے بند میں کہا کہ کس طرح سے تڑپ کر فاطمہ نے مولا عباس کو یاد کیا. جیسے ہی حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ, تو بی بی زہرا کی ایک آواز جس کو میر انیس نے اپنے مرثیے میں کہا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. ارے وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر. یہ ماں بی بی زہرا بول رہی, وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر. شکم غیر سے گوہے پوا میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی,
یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، آنکھیں عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں دلدار، ارے کوئی غربت میں اسے مان نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا۔ یہ فاطمہ کی آواز تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا۔ بس دوستو مولا عباس کی یاد ہر منزل پر آئی، شہادت کے بعد، بس میں نے مجلس ختم کر دی، شہادت کے بعد ہر منزل پہ پہلا تماچا سکینہ کو لگا، اس وقت بھی اس نے عباس کو یاد کیا، امام کے پیٹ پہ تازیانے آئے چچا کو یاد کیا، خیمے جل رہے تھے تو زینب نے عباس کو یاد کیا، شام غریبہ میں سکینہ نظر نہیں آ رہی تھی، اب زینب نے یہی کہا تھا کہ بھیا عباس میری بچی نظر نہیں آ رہی۔ 11 محرم کو جب یہ قافلہ چل رہا تھا تب جناب زینب نے حسین کو نہیں پکارا بلکہ عباس کو یاد کیا کہ عباس تم کہاں ہو بھیا، اٹھو بہن کو سوار کرو۔ مولا عباس کی یاد مسلسل آتی رہی۔ بس ایک منزل پڑھو، اب آپ کی زحمت کو تمام کرو۔ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ ابن زیاد کا دربار اور سیدانی پہنچ گئی۔ جب ایک گوشے میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ابن زیاد کے سامنے مولا حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا تشت طلا میں، اس پہ کپڑا تھا۔ ابن زیاد نے اشارہ کیا کہ اس قیدی کو لے کر آؤ۔ دربار میں زنجیروں کی آواز آئی، ایک قیدی آیا جس کا نام تھا مختار، وہ آ کے ابن زیاد کے سامنے ٹھہر گیا۔ تو ابن زیاد کے ایک وزیر نے مختار سے کہا کہ مختار کیا تم اپنے امیر کو سلام نہیں کرتے؟ وہ ابن زیاد کی طرف اشارہ کیا تو مختار نے دربار میں بڑی آواز سے کہا کہ میں اس کو سلام کروں؟ ارے میرا امیر تو حسین ہے، میں بس حسین کو سلام کرتا ہوں۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب ابن زیاد کی یہ ذلت ہوئی تو اس نے کہا مختار کیا اپنے حسین سے ملے گا؟ تو مختار نے اتنے یقین کے ساتھ کہا کہ میرا حسین تیرے دربار میں کیوں آئے گا؟ بس اس نے کپڑے کو ہٹایا۔ عزیزوں مختار نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، یقین نہیں آیا کہ میرے حسین کا سر ہے۔ مختار چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے ابن زیاد پہ حملہ کرے، پیچھے سے آواز آئی مختار ٹھہر جا، اور جب پلٹ کے دیکھا چوتھا امام زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ امام نے کہا کہ مختار گھر لٹ گیا۔ اس کے بعد امام کا جملہ کہ مختار اپنی آنکھوں کو نیچے کر لے، ارے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، مختار ہمارا گھر ادھر گیا، میرا بابا ذبح کر دیا گیا۔ الہی و سیدی پروردگار سمیع کے آمین بولنا۔ میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ، میرے بی بی زینب بی بی ام کلثوم چوتھے امام کا واسطہ، ہماری یہ مختصر سی مجلس اللہ تو قبول کر لے، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جو یہ مجالس کرا رہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے لوگ کووڈ میں مبتلا ہیں، جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں، الاباما بھی ہے اور یہاں پہ بھی کچھ کووڈ کے پیشنٹس ہیں، کچھ کینسر کے پیشنٹ ہیں، حیدرآباد میں بھی ایک کینسر کا پیشنٹ ہے، بامبے میں بھی ہے۔ اللہ جان جا جو بیمار ہے، بے بیمار ہے، کربلا بیمار ہے، مدینہ شہزادی صغرا کا واسطہ اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، یہ کووڈ سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر اور روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، اربعین کے لیے راستہ کھول دے کہ ہم مولا حسین کی زیارت کر سکیں، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو سلامت رکھ۔ آج شب جمعہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اور ایک سورہ فاتحہ سارے مرحومین کے لیے میں پڑھا۔